اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ نے سننا اپنی بات بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کہ غم کیوں میرے پاس آئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے حضرات محترم، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے جلوہ فروز خطاب ذیشان کے لیے حضرت والا شاہ تشریف لے آئے ہیں اور ان کے خطاب سے پہلے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل پاک کی صدارت قدوۃ الصالحین، صوفی باصفا، عمدۃ الاصفیاء حضرت صوفی محمد یوسف چشتی صابری قادری دامت برکاتہ القدسیہ، آستانہ عالیہ ننگل شریف، تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے اور انہی کے صاحبزادے جن کا خطاب سماعت فرمانے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب فرماتے ہیں کو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی جناب پروفیسر خطاب فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً پروفیسر بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم میں اور عمل میں مزید حالات اور برکتیں نصیب فرمائے۔ گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی صابری قادری آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل ان کے
کے شایان شان ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر. اب دونوں ہاتھوں کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام زینت مسند صدارت حضور قبلہ عالم معزز و محترم مفتی حبیب الرحمان صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، بھائی فضل کریم صاحب نے مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت دے کے اس خاص ذکر کی محفل میں اکٹھا کیا ہے. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر نفع دیتا ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لیکن کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، ہر کسی کو نہیں نفع دیتا. شرط یہ ہے کہ
ایمان والا ہو۔ اب اگر ذکر سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ایمان پہ غور کرے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی سچی کتاب کا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس آیہ مبارکہ کو میں نے آج موضوع گفتگو بنایا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس کو عام طور پہ موضوع بنایا نہیں جاتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ بڑا محبت والا جملہ، اتنا کمال کا جملہ ہے کہ مالک ارض و سما جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تعارف میں فرمایا کہ عالمین کا رب ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے عالمین کا رب ہے، جب قسم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے محمد کے رب کی قسم۔ بھائی یہ نہیں کہا کہ عالمین کے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ قسم اللہ نے اپنی اٹھائی لیکن محبوب کی نسبت سے اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں جملہ جاتے جاتے عرض کر جاؤں، عالمین کا رب ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے، سب کا خالق ہے، لیکن اس کو اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اس کو فخر اور ناز اس بات پہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے ایک دفعہ روح وجد میں آ جاتی ہے جملے کو پڑھنے کے بعد۔ آگے موضوع کتنا اہم ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی قسم اٹھا کے اگلی بات کی، فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون ایمان والے نہیں؟ کیا ابو جہل ایمان والا نہیں؟ ابو لہب ایمان والا نہیں؟ عتبہ شیبہ ایمان والے نہیں؟ یہ جوڑ کے رکھ دیتا ہے جملہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ایمان والے نہیں۔ کون ایمان والے نہیں؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ان کی بات ہے۔ مولا کریم کیوں ایمان والے نہیں؟ زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنی زندگی کے فیصلے میرے نبی سے نہیں کرواتے یہ ایمان والے نہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے تمام جھگڑوں کے فیصلے اللہ کے رسول سے نہیں کرواتے اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اور قسم اٹھا کے فرما رہا ہے۔ اب فیصلہ کروا لیا، فیصلہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے آپ بھی ایمان والے نہیں، فیصلہ کروا کے بھی ابھی مومن نہیں بنے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے۔ اب جو کوئی انسان
اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ بھی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے فیصلہ کروا کے بھی کوئی ایمان والا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرتا ہے کہ یار دنیا داری بھی یہ کی کرنا ہے، وقت کیویں گزرے گا، تو جب وہ ایمان والا ہی نہیں تو اس کو ذکر کیا نفع دے گا؟ نفع کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ علماء سے شفاعت کی بات سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بخشے جائیں گے، شفاعت فرمائیں گے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ شفاعت اس کی ہوگی جو صاحب ایمان دنیا سے جائے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں دو جگہ پہ استعمال ہوئے، ایک اس آیت میں اور ایک درود پاک والی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ چونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، میں اپنے ٹریک سے نہیں ہٹنا چاہتا، صرف سادے سادے دو معنی۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اگر آپ اللہ کے سامنے جھکے تو اسلام ہے، اگر نبی کے سامنے جھکے تو تسلیم ہے۔ بھائی آیت کا پچھلا حصہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ فیصلہ پیغمبر سے کروائیں اور پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، سر جھکا دیں، اسی کو تسلیم کہتے ہیں۔ جھک جائے میرے پیغمبر کے سامنے۔ اب ذرا ہم سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار فرمائے ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ جذبات کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوف میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، پوچھتا گیا ہوگا۔ آخر میں اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن جس نبی کو مانتا ہے وہ نبی سچا ہے، جس قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن سچا ہے، سبحان اللہ، جس دین کو مانتا ہے وہ دین سچا ہے، جس اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ سچا ہے۔ اتنے سچوں کا ماننے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جب میں کبھی اس بات پہ غور کرتا ہوں، 1967 عیسوی میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے، 15 عرب ممالک تھے، باقی دوسرے مسلم ممالک نے اکٹھے ہو کے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اس وقت تک یہ ویسٹ بینک جو تھا، غربی کنارہ، یہ ابھی اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا۔ یہ یروشلم جو ہے، بیت المقدس، یہ بھی ابھی ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ اب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے حملہ کیا اور اسرائیل سے ہار گئے، شکست کھا گئے، جو ایریا اس کے قبضے میں نہیں تھے وہ بھی آ گئے۔ کیوں؟ 1980 میں پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، پھر ہار گئے۔ 93-4 میں پھر حملہ کیا، پھر ہار گئے۔ بھائی پوری دنیا کے جو یہودی
یہودی ہیں ان کی 2 کروڑ آبادی نہیں بنتی. آپ کا تو اکیلا ملک 21 کروڑ کا ہے. 200 کروڑ کے قریب مسلمان، اور آپ کے ضلع فیصل آباد جتنی آبادی نہیں ہے اسرائیل کے اس وقت ملک کے. مسلمان اکٹھے ہو کے بھی لڑتے ہیں، ہار جاتے ہیں. کیوں؟ میرے اللہ نے ایک شرط لگائی تھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے، پر ایک شرط ہے، مومن بن کے رہنا. اگر مومن نہیں بنو گے، اور مومن بننے کی یہ 2 باتیں آپ نے سیکھ لی اللہ کی کتاب سے، کہ فیصلے زندگی کے نبی پاک کریں اور فیصلوں پہ خوشی سے پھر عمل کیا جائے، دل میں تنگی نہ آئے. جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی، پھر قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ